ناظرین، افغان سرزمین میں دہشت گردوں کے کیمپس اور ان کی پاکستان میں کارروائیوں کی ثبوتوں کے ساتھ نشاندہی کی گئی، مگر افغان حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے مسئلے کو مذاکرات سے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی دوران طالبان نے بھارت سے پتنگیں بڑھانا شروع کر دی، اور پھر جب پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف خود کارروائی کی تو افغانستان نے بلا اشتعال پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی۔ افغان طالبان رجیم کو جارحیت کا منہ توڑ جواب ملا، اور پاکستان نے اس شر انگیزی کے خلاف آپریشن غضب الحق لانچ کر دیا، جس کے تحت کابل، پکتیا، قندھار میں طالبان رجیم کی عسکری تنصیبات ملیہ میٹ کر دی گئیں۔ افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ اور 9 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ اس کے علاوہ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 2 اسلحہ ڈپو بھی تباہ کر دیے گئے۔ پاک فوج کا جواب اتنا بھرپور تھا کہ کئی چوکیوں پر افغان اہلکاروں نے سفید پرچم لہرا دیے۔ اسی دوران رشیا اور ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ افغان رجیم کی ہٹ دھرمی اور دہشت گردی، اگر وہ اسے چھوڑے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کی منہ توڑ جواب کے بعد کیا افغان حکام کی عقل ٹھکانے آئے گی؟ کیا اب وہ اپنا قبلہ درست کریں گے؟ اور اب معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے ایوالو ہو رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے، فارمر ایمبیسیڈر ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ۔ تینوں کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ احتشام صاحب، پہلے تو میں اسلام آباد سے کیا خبریں ہیں اس وقت، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مضبوط اس کو پوزیشن حاصل ہے اس ساری جنگ میں، مزید آگے چل کے کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کا کیا حال ہے، میں آپ کو کچھ اندر کی خبریں بھی بتاتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے دوست بھی بتائیں گے آپ کو، تجزیہ وہ بھی دیں گے، میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اب 5:30 بجے روزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ طالبان نے، افغانیوں نے پاکستان پہ مختلف چیک پوسٹ پہ حملے کیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ان کو بھرپور جواب دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ انگور اڈا سے لے کے چترال تک جتنی چیک پوسٹ تھی ان کو برے طریقے سے تباہ کیا، کچھ پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے خیال میں جو ہوئی ہے وہ کابل اور قندھار میں جو بہت بڑا اسلحے کا ڈیپو تھا، پھر تاشا کہتے ہیں جس میں امریکن اسلحہ تھا، وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب فوری طور پہ جو چیزیں ہوئی آمنہ، اب لیٹسٹ یہی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ افغانیوں نے درخواست کی ہے کہ جی جنگ بند کر دی جائے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم نے بدلہ لے لیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جنگ آپ نے شروع کی ہے، ختم اب کریں گے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب اس مسئلے پہ کسی قسم کا زیرو ٹالرنس ہے۔ اب آپ نے بہت لیوریج دیا، آپ کو بہت باتیں کرنی، آپ کے ساتھ بہت باتیں سنی، اب کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تو اب جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں۔ دیکھیں، بھرپور قسم کی آمنہ ایئر اسٹرائک کی گئی ہیں، اور یہ میں دوسری خبر آپ کو دے دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ افغان ٹاپ لیڈرشپ کو جو نا ان کو مارا جائے گا۔ ملا ہیبت اللہ اس میں شامل ہے، اس کے بعد جناب سراج الدین اخانی شامل ہے، ملا یعقوب شامل ہے، اور ایک بڑا لیڈر ان کا جس کا نام ہے وزیر ان کا فدا محمد نادر، اسپن بولدک میں اس کو مارا گیا۔ یہ وہ بندہ ہے آمنہ کہ جو امریکیوں سے پیسہ لیتا ہے، سارے جو ہے نا یہ پیسے لیتے ہیں ان سے کہ جی ہم داعش کو ماریں گے، اور داعش کو کم مارتے ہیں اور اسلحہ پاکستان کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایران نے بھی کہا ہے جی میڈیشن کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، چلیں ہم ثالثی کے لیے آفر کرتے ہیں۔ اور جو ایک آپ نے دیکھا ہے سہردار صاحب کو فون کیا ہے شہزادہ فرحان نے، جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ اطلاع یہی کہ پاکستان نے اپنا مقرر بتایا، بڑا واضح طور پہ بتایا۔ اس سارے مسئلے میں سعودی عرب پوری طریقے سے آمنہ آن بورڈ ہے۔ جہاں قطر کی ہم معذرت کے ساتھ دوغلا پن دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کا ٹی وی جو غلط بیانی کر رہا ہے، اسکائی نیوز نے جس طرح غلط بیانی کی ہے، چلیں وہ تو کرتے ہیں، یہ الجزیرہ بیٹھ کے جو کر رہا ہے، یہ اب ہمیں جو کل بتایا پرائم منسٹر ہمارے گئے تھے، ہمیں انہوں نے کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم پہ اب پریویل کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اندر سے یہ کہ تھپکی دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے جس طرح تعلقات اسرائیل کے ساتھ اتنے تھپک ہو گئے ہیں، UAE ان کے، تو وہ تو آپ دیکھ لیں، ادھر مودی بیٹھا ہوا ہے جس طریقے سے وہاں پہ اس نے گفتگو کی ہے، وہ ایک نیکسس اسرائیل کے ساتھ ان کا بند ہے، اور وہ آپریشن سندور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب اس کا سیکنڈ فیز ہم شروع کریں گے۔ ایک وہ بات ہو رہی ہے ان کے کس طرح کے اسٹریٹجک عزائم ہیں، ریجن میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں۔ اب خبریں یہ ہیں آمنہ، اسلام آباد نہیں ہو رہا ہے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں بہت سارے حوالوں سے اب جو بریفنگ بھی آئی ہے DG ISPR کی باقی لوگوں کی، وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ جی اتنی غلطیاں، اتنے جھوٹ بولے گئے، اتنا پیسہ ہم نے دیا، ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا۔ پہلی وار میں دیکھیں افغان کی جو رشیا کے ساتھ تھی، امریکہ کے ساتھ تھی،
آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر گرم رہتا ہے، ویسٹرن بارڈر بھی گرم رہے، لیکن نتیجتاً ہمیں کیا ملا ہے؟ جھوٹ بولا گیا ہم سے، پیسے، اور جس طریقے سے آپ دیکھ لیں 40 سالوں 45 سالوں میں 50 لاکھ کے قریب نے ان کو یہاں پہ جگہ دی، رہتے رہے، کتنا پیسہ بنایا انہوں نے، پاکستانی غریب ہوتے گئے، یہ امیر ہوتے گئے جو افغانی آئے تھے۔ تو اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے آمنہ، اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی اس کو اٹ ہیز ٹو بی eliminated once and for all، اس کے لیے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور جس طریقے سے کل رات کو میری اطلاع ہے کہ جو خوفناک طریقے سے ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ بھاگ رہے ہیں آمنہ، ان کی لیڈرشپ یہ چھپ رہی ہے، جا کے غاروں میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا، پتہ چل رہا ہے کہ غاروں میں بھی ماریں گے، اب نہیں چھوڑنا۔ اب اس کے بعد ہم نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی ثالثی کی بات سننی ہے کسی کی، اور نہ انلیس کہ اتنا شدید دباؤ ہے ان پہ کہ انڈر ٹیکنگ دے، وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں نا کہ انڈر ٹیکنگ دے، لکھ کے دیں ہمیں دیں، وہ نہیں مان دے اس بات پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔